سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، سلطان سبکتگین یا کوئی اور۔ دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں بھی تھا، یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے بھلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے، اس میں ایک طالب علم اپنا سب یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں، قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سب دیکھتا ہے، جا کے پھر دہراتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا۔ دل پسیج گیا، وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہو گیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من اعان عالما او متعلما بکلام منکسر او بکرطاس فَكَأَنَّ بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرہ، جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے، اور اس نے وہ پورا شمعدان دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے۔ یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے۔ تین شک تھے، میرا باپ کون، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا یہ علماء کے من گھڑت الفاظ ہیں۔ اب سویا، مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، تین شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے کلام کا حسن کہ تھوڑے لفظ ہوں، معانی و مطالب کے انبار اس کے اندر موجود۔